الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین کرام، سابقہ درس میں 21ویں پارے کی تفسیر بیان کی گئی تھی، یعنی 21ویں پارے سے منتخب آیات کی تفسیر بیان کی گئی تھی جو کہ سورہ لقمان تک تھی۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حقانیت کو اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ نہ ہونے کی بابت ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان اس کے مابین جو چیزیں ان کی پیدائش اور تخلیق کا ذکر فرمایا۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین چاہے تو ہر نفس کو ہدایت دے دے، لیکن چونکہ جہنم میں جانے والی بات سچ ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کی فطرت میں سرشت میں ایسی چیز ہے، لہذا اللہ رب العالمین سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور کفار دونوں کے درمیان تفریق کی اور بیان فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ٹھہرنے کے لیے جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، انہوں نے جو اعمال کیے اس کے لیے اس کا بدلہ ہے اور اس کے لیے مہمان نوازی ہے۔ واما الذين فسقوا فمأواهم النار، اور جن لوگوں نے فسق کیا ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا، اس جہنم کا مزہ چکو، عذاب چکو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ایک آیت میں جنت میں کیا نعمتیں ہیں اس کے بابت تذکرہ فرماتے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی نفس کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے، کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، انہوں کے اعمال کا بدلہ، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا چیزیں، کیا نعمتیں ہیں، یہ کسی نفس کو نہیں معلوم ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی انسان کی آنکھوں نے نہ ویسا دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، اور نہ کسی ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں ایسی چیزوں کی کھٹک پیدا ہوئی کہ جنت کے اندر کیسی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب یعنی دنیا کے اندر عذاب دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، درست ہو جائیں۔ تو دنیا کے اندر جو مصائب، پریشانیاں، عذاب وغیرہ آتے ہیں اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر سورۃ الاحزاب کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ الاحزاب اس موقع پر نازل ہوئی جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ مکہ والے ایک بڑا لشکر لے کر آئے کہ مدینہ والوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہود بھی ان کے ساتھ ہو گئے، آس پاس کے قبائل والے بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور تقریباً 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے اور پوری تیاری کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف میں خندق کھدا دیتے ہیں۔ اتنی چوڑی خندق ہوتی ہے کہ کوئی گھوڑا بھی پار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کفار مدینہ میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر کچھ ایام کے بعد اللہ رب العالمین انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے اور زوردار آندھی بھیجتا ہے جس سے ان کے سارے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد یہ بات کہی کہ اب کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے بعد اسلامی معاشرت کی چیزیں اللہ رب العالمین اس صورت میں بیان فرماتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چیز چلتی تھی کہ اگر کسی کو کوئی بندہ اپنا بیٹا کہہ دیتا تھا، جیسے کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ بھی سگا بیٹے والا سلوک کیا جاتا تھا۔ وراثت میں شادی وغیرہ کے تعلق سے، حقوق و فرائض کے تعلق سے سب سگے بیٹے جیسا، بلکہ نام بھی وہی رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نظام کا خاتمہ چاہا کہ اس کو ختم کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بات بیان فرماتا ہے
وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تمہارے دعوین یعنی تم نے جن کو منہ بولا بیٹا بول کر اپنا بیٹا بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ابناءکم وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنی منہ بولی بات ہے کہ تم نے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، ان کا جو باپ ہے اس باپ کا جو نام ہے اس کو اس نسبت سے پکارو، اس کی طرف منسوب کر کے پکارو، جس نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی طرف منسوب نہ کرو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ان کو زید بن حارثہ کہتے تھے، زید بن محمد نہیں کہتے تھے، زید بن حارثہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہی زیادہ فیصلہ عدل والی چیز ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے والد کو نہ جانو کہ ان کے باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہے۔ پھر اللہ فرماتا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ تم جو غلطی کر دو اس پر تمہاری پکڑ نہیں، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جس غلطی کا تم ارادہ کرو جس گناہ کا اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی کچھ منظر کشی کی ہے کہ کس طور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے، نتیجتاً اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہ ناکام و نامراد لوٹے۔ پھر 22ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو بعض نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں ایسی ہیں، آپ غور کیجئے کہ اس زمانے کی پاکیزہ عورتیں اور نبی کی بیویاں ان کو اللہ رب العالمین ایسی نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں ساری چیزوں کا بیان تو نہیں کر رہا ہوں، کچھ خاص چیزیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے، ہماری گھر کی عورتوں کی کیا حالت ہے، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ عید کا مہینہ چل رہا ہے، عید کی تیاریاں کتنے زور و شور سے ہے اور بازاروں میں کیا رونق رہتی ہے۔ یہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ٹھنڈ پڑا ہوا ہے، ورنہ شباب پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلوں کی یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو زینت اختیار کر کے خوشنمائی کی جاتی تھی، دکھاوا کیا جاتا تھا، ویسی بے غیرتی تم نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے بے پردگی سے روکا ہے، اور آج ہمارے زمانے کی عورتیں، ہمارے گھروں کی عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں، جو حجاب پہنتی ہیں، اس کو حجاب کی ضرورت ہے۔ آج کی مسلمان عورتیں جو حجاب کے نام پر، پردے کے نام پر جو چیزیں پہنتی ہیں، اس کپڑے کو حجاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا ٹائٹ اور اس طریقے سے کپڑے رہتے کہ جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حجاب کے بابت نہیں کہا گیا پردہ کرنے کے لیے، تو حجاب کی ضرورت ہے، درست حجاب کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ رب العالمین چاہتا تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی جو باتیں تلاوت کی پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین لطیف، باریک بین اور خبردار ہے۔ کیونکہ یہ جو ابھی میں نے بات بیان کی، منہ بولا بیٹا جو سسٹم تھا، اس کو اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہ رہا تھا، تو پہلے تو اس کی ممانعت کر دی کہ اب ایسا سسٹم نہیں ہوگا، یہ نظام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیز، یہ برائی اتنی جڑ پکڑ چکی تھی سماج کے اندر کہ صرف ایک بار بولنے سے اور صرف کہہ دینے سے یہ برائی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا نمونہ پیش کیا، اور نمونہ کس کو؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ پیش کیا، اور اس میں منہ بولا بیٹا جب کہہ دیتے تھے تو اس بندے کی بیوی سے اس بندے کی شادی منع ہو جاتی تھی کہ اگر طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو جس نے منہ بولا بیٹا بولا ہے وہ اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، جبکہ یہ درست نہیں تھی، یہ چیز درست نہیں تھی شریعت کی روشنی میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے کہ ان يكون لهم الخيرة، ان کا کوئی اختیار نہیں بچتا ہے۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کسی مومن کے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں ہم اسلام کو اپنے مطابق چلاتے ہیں،
ہم اسلام کو اپنے مطابق ڈھال کر چلاتے ہیں. جو چیزیں ہم کو پسند ہے وہ تو ہم لے لیتے ہیں, اور جو چیزیں ناپسند ہے اس کو ہم اپنے حساب سے ادا کرتے ہیں. میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا چھو چھو والی مثال ہے کہ جو اچھا لگا لے لیے اور جو اچھا لگا نہیں لیے. میں نے دیکھا ہے عقیقے کا دن اسلام نے 7ویں دن مقرر کیا ہے, لیکن ایک صاحب جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, جب شادی ہوتی ہے کون سی اینسوری ہوتی ہے, دیکھیے الفاظ میں میری زبان پہ نہیں آ رہا, وہ میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو جس ڈیٹ میں شادی ہوتی ہے اگلے سال کیا مناتے ہیں, میرج اینیورسری. تو وہ اینیورسری والے دن عقیقے کا دن رکھا بندے نے. یہ بھی تعجب, شریعت کہہ رہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے, لیکن اپنی مرضی چلاتے ہوئے کہ جس دن ہماری شادی کا ڈیٹ ہے اس دن عقیقہ کریں گے. یہ دیکھیے اپنے من سے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہی ہے, ہم سب کے گھروں کے اندر چل رہی ہے, ہم سب کے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کوئی شرم کی بات نہیں. سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ ہے. کچھ عورتوں کے دباؤ میں ہم کر رہے ہیں, ہم عورتوں کے دباؤ میں آ کر دوسری شادی نہیں کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے دباؤ میں آ کر بہت سارے حرام کام کر بیٹھتے ہیں, بہت ساری بدعت و خرافات اپنے گھروں میں اور اپنے یہاں پر لاگو کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کسی بھی مرد مومن کو یا مرد عورت کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے اللہ کے فیصلہ آنے کے بعد. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں. پھر فرمایا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی, دونوں کے درمیان کھٹپٹ ہوتی تھی, بنتی نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ چلو ان میں طلاق ہو رہی ہے تو زید جو اللہ کے رسول کی منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیوی زینب بنت جحش کی شادی اللہ کے رسول سے کر دی جائے. لیکن اللہ کے رسول سماج کی حالت جانتے تھے کہ سماج میں لوگ کیا کہیں گے, یہ تو اپنے بیٹے سے شادی کر رہا ہے, سگا بیٹے کی طرح سلوک کیا جاتا تھا تو اپنے بیٹے سے شادی کر رہا, اس لیے اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم اس سے کہہ رہے تھے جس پر تم نے انعام کیا, یعنی زید بن حارثہ پر, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور تم نے اس پر انعام کیا, کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا, نعمت دی اور اچھا سلوک کیا, امسک علیک زوجک, طلاق مت دو اپنی بیوی کو. اللہ کے رسول کہہ رہے تھے طلاق مت دو اپنی بیوی کو, رکھو اس کے اپنے پاس. واتق اللہ, اور اللہ کا ڈرو, اللہ سے ڈرو. وتخفی فی نفسک, اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپا رہے تھے, ما اللہ مبدی, جس کو اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. یعنی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بطور عملی نمونہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ ایسا نہیں چاہ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں, اللہ کا خوف اختیار کریں. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا, جب زید نے اپنی حاجت ان سے پوری کر لی تو اللہ کہتا ہے زَوَّجْنَاكَهَا, ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی, یعنی زینب بنت جحش سے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان کے اوپر کیا, زمین پر ان کا نکاح نہیں ہوا, اللہ نے ان کا نکاح آسمان کے اوپر کیا تھا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ مومنین پر, اہل ایمان پر حرج نہ ہو, کوئی دقت نہ ہو, فی ازواج ادعیائہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے تعلق سے. جب وہ بیٹا انتقال کر جائے, منہ بولا بیٹا, تو شادی کر سکتے ہیں, یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. تو مومنین پر کوئی دقت نہ ہو, کوئی حرج نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. اذا قضوا منهن وطرا, جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. وكان امر الله مفعولا, اور اللہ رب العالمین کا حکم پورا ہو کر رہے گا. تو اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے, لیکن اللہ رب العالمین کو پورا کرنا تھا, تو اللہ رب العالمین نے وہ حکم پورا کیا. یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے رسول کی گھر میں داخل ہونے کا طریقہ اللہ رب العالمین بتلاتا ہے کہ اجازت لے کر داخل ہو, جب اجازت ملے تبھی داخل ہو. کھانے کے لیے بلایا گیا, کھا کر فوراً نکل جاؤ, وہاں بیٹھے نہ رہو. اللہ رب کے رسول کو شرم آتی ہے کہ آپ لوگوں کو بولے کہ نکل جاؤ, کھا چکے ہو. تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی ایک مہمان کے تعلق سے, یہ بھی ایک نصیحت اور ایک ادب ہے کہ آپ کو دعوت دی گئی, آپ نے کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے, تو آپ کو چاہیے کہ مزید دقت نہ مبتلا نہ کریں, کہ بیٹھے رہیں آپ آرام سے 2-4 گھنٹے, ممکن ہو تو نکل جائیں. ہاں میزبان آپ کو بیٹھنے کے لیے کہتا رہے تو آپ بیٹھیں, ورنہ آپ اپنی تیاری کر لیں نکلنے کے لیے. تو اللہ کے رب العالمین نے یہ حکم دیا اور یہ ادب بیان کیا اور مزید بیان کیا. آج کے زمانے میں کیا صورتحال ہے,
کوئی بھی کسی بھی بندے کو بھیج دیتا ہے جاؤ میرے گھر سے میری بیوی سے یہ لے آؤ، میری اس سے وہ لے آؤ، میری سسٹر سے یہ لے آؤ، میری بھابھی سے یہ لے آؤ، یہ ہمارے گھروں کی اور یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو گئی ہے۔ یا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مالدار ہیں تو اپنے نوکر کو جو ان کے فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں جاؤ میرے گھر کے کچن میں یہ پکا دو، وہاں اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی پوتیاں ہیں۔ عجیب سسٹم دیکھ کے تعجب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نبی کی بیویوں سے مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور پردے کے پیچھے سے، اتنا ادب اور اتنا پردہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے سماج میں کتنی ضرورت ہے، جبکہ نبی کی بیویاں کیا تھی؟ امہات المؤمنین، تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، اپنی ماؤں سے کیا پردہ، لیکن اللہ کہہ رہا وہاں بھی پردہ کرو۔ کیوں؟ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہم، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے شروع میں اسی پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین اہل ازواج مطہرات کو یہ حکم دیتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو فلا تخضعن بالقول، نرم انداز میں گفتگو نہ کرو، کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہو کسی مرد سے تو نرم انداز میں گفتگو نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں لالچ ہو، وہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ لالچ میں پڑ جائے۔ آج کے زمانے کے حساب سے آپ اس کو سمجھیں کہ کوئی لڑکی جو ہے کسی نوجوان سے کسی مرد سے نرم انداز میں گفتگو کر لے تو کیا سچویشن ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، اس فطرت پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ ضرورت ہے، اس لیے پردے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ کوئی یہ کہے کہ پردہ تو دل کے اندر ہے، اللہ ایمان دے رکھا ہے، پردہ دل میں ہے، چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دماغ مردوں کے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین فطرت والی چیزیں بیان کر رہا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ نبی کی بیویاں امہات المومنین کے تعلق سے یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے۔ تو آج کی عورتوں اور لڑکیاں جو ادھننگی گھومتی ہے ان کے تعلق سے لالچ کا پیدا ہونا فطری چیز ہے، آدمی دیکھ کے ایسی جوان ہو جاتا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں پر، اور اپنے گھروں میں پردے کا نفاذ۔ اور بچیاں چھوٹی ہوں تبھی سے پردہ، ایسا نہیں کہ ابھی چھوٹی ہے وہ چھوٹی کہہ کے ہم جنس پہنا کے عادت بگاڑ دیتے اپنے گھروں میں، جنس پہنا کے عادت بگاڑ دیتے ہیں۔ ابتدا ہی سے ان کی تربیت اسلامی نہج پر، اسلامی تربیت کی روشنی میں ہونی چاہیے، تب جا کر وہ صحیح سالم اور درست رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قدر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہی پردے ہی کی بات ذکر فرمائی کہ نبی سے کہا کہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کے اہل ایمان کی عورتوں کو کہہ دو کہ پردہ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے اوپر لیے رہیں۔ سوچئے نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے تو ہماری بیویوں اور ہمارے سماج کے معاشرے کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں ہے؟ وہ اتنی پاک باز عورتیں، ان کو اللہ کہہ رہا پردہ کرو۔ نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اور نبی کے زمانے کی صحابیات کو پردے کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول نے اجازت دی عورتوں کو نماز کے لیے مسجد آنے کی، اور منع کیا ہے کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کو منع نہ کریں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور آج کے حالات دیکھ لیتے، اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں، تو اللہ کے رسول اجازت نہیں دیتے، منع کر دیتے۔ ان کی اپنی سوچ کہ آج کے زمانے میں جو حالات ہو گئے تو سوچیں اس زمانے 1400 سال پہلے کی بات اما عائشہ کہہ رہی ہے، ہمارے زمانے کی حالت کیا ہو گئی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا منع نہیں کرنا ہے مسجد آنے سے عورتوں کو منع نہیں کرنا ہے اگر وہ آتی ہیں اور انتظام ہے مسجد کے اندر، لیکن حالات جو ہیں اس حساب سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور ایک موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیویوں کو مسجد جانے سے منع کر دوں، وہ حالات دیکھ کر زمانے کے انہوں نے کہا لیکن میں منع نہیں کرتا ہوں۔ ان کی بیویاں کہتی ہیں جب معلوم ہوتا کیوں نہیں منع کر دیتے؟ منع اسی وجہ سے نہیں کر دیتے کیونکہ شریعت نے عورتوں کو اجازت دی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اے لوگوں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد کے عبادت گاہ سے نہ روکو، شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، اس لیے ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ لہذا اگر وہ آ سکتی انتظام ہے تو ان کو آنے دیا جائے۔ بازاروں میں جانے سے ہم نہیں روک پاتے لیکن مساجد میں جانے سے ہم روکنے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مسجد میں جانے کی اجازت عورتوں کو نہیں دی جانی چاہیے اور ان کا مسلک اور مذہب ہے، اللہ رب العالمین ہدایت دے۔
اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے، جس کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے، جو یمن کی قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، بہت زیادہ نعمتیں دے رکھی تھی اللہ رب العالمین نے، اور اس صورت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ نعمتیں جب ملیں تو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کو جو نعمتیں دے رکھی تھی اس پر تذکرہ فرمایا اور بیان کیا کہ وہ شکر ادا کرنے والے بندے تھے، اور وقلیل من عبادی الشکور، لیکن میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں، اکثر ناشکرے ہیں، اللہ کے بندے اکثر ناشکرے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کی موت کی بابت بیان فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے موت دے دی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا تذکرہ کیا، فرمایا لقد كان لسبأ في مسكنهم آیہ، کہ ان کے مسکن میں رہنے کی جگہ میں، قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں نشانی ہے۔ وہ نشانی یہی چیز ہے کہ شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم، میں مزید دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو قوم سبا نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جنتان عن یمین و شمال، دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرف باغات تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کھیتیاں ہی کھیتیاں، باغات ہی باغات، ہر طور پر اللہ رب العالمین نے نعمت دے رکھی تھی، یعنی ایسا علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ پانی کو سیراب کرتے تھے کھیتیوں سے، اور اچھا خاصی تجارت کرتے تھے، بڑی تجارت مانی جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، طیب شہر، پاکیزہ شہر اللہ فرما رہا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شہر کتنا بڑا نعمت، کتنی بڑی نعمتیں تھی اس کے اندر۔ ورب الغفور، اور معاف کرنے والا رب ہے۔ فعارضوا فارسلنا، اللہ فرماتا کہ انہوں نے روگردانی کی، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ وبدلناہم بجنتین جنتین، اور ان کے ان دونوں باغ، جو باغ تھے جس کے اندر پھل ہوتے تھے، ان کی نعمتیں رہتی تھی، اللہ فرماتا ہے بدلنا، ہم نے ان کو بدل دیا، جنتین، ان دو باغوں سے، ذواتی اکل خمس و اصل و شیء من صدر قلیل، کی جھاگ سے، جھاڑ جھنکار والے پودے، کانٹے والے درخت وغیرہ سے اللہ رب العالمین بدل دیا۔ وہ صدر قلیل، اور کچھ بیری کے درخت، کچھ بیری کے درخت تھے جس سے وہ اپنی پیٹ کی آگ بجھاتے تھے، بھوک لگتی تھی تو اس سے اپنی پیٹ کی آگ بجھاتے تھے، ورنہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سیلاب لا کر سارا خوراک ان کا برباد کر دیا تھا، ساری کھیتیاں اور سارے باغات برباد ہو گئے تھے، تہس نہس ہو گئے تھے۔ کیوں؟ فعارضوا، ان لوگوں نے روگردانی کی تھی اللہ رب العالمین سے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، ان کی ناشکری کا نتیجہ کہ ہم نے انہیں ایسا بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسا ہی بدلہ ملتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت دی ہے، اور جو شرک پایا جاتا ہے اس کی مذمت بیان کی، فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ پکار لو ان سب کو، بلا لو جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ گمان کرتے ہو، معبود سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، ان سب کو بلا لو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر وزن کے مالک نہیں ہے وہ کسی چیز کے۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ان کی کوئی شراکت داری ہے زمین و آسمان میں کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے مددگار ہے۔ وما له منهم من ظہیر، اور ان میں سے اللہ رب العالمین کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعہ، دنیا والے کفار کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ اللہ فرماتا ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کہ اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کچھ بھی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ پہلے جس کے لیے اجازت ملے گی، اور جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کر سکے گا، جس کو اجازت ملے گی وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت ملے گی اس کے لیے سفارش کی جا سکے گی، ورنہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ فرماتا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ فاطر جو کہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف سے اس کی ابتدا فرمائی ہے اس صورت کو، اور اس صورت میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین جو شیطان جو ہے کفار کے لیے ان کے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اس وجہ سے وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بیان کی کہ دنیا کے اندر عزت صرف اللہ کی ساری عزت، اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر کہاں عزت تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو،
تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز بے پرواہ اور تمام تعریف کا مستحق ہے. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ چاہے تو تم کو لے کر چلا جائے, ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. جیسے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ختم کیا, پوری کی پوری امت کا خاتمہ کر دیا کرتا تھا. نوح علیہ السلام جن لوگوں کو اپنی کشتی میں لے کر نکلے وہی بچے, باقی پوری دنیا کو اللہ نے ختم کر دیا. پوری قوم سمود کو, قوم عاد کو, قوم شعیب کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. تو یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ رب العالمین پہ یہ چیز مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قیامت میں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کہ گناہ میں نے کیا ہے تو گناہ کی سزا آپ کو ملے, کسی اور کو ملے, ایسا نہیں ہوگا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهَا شَيْءٌ, اور اگر کوئی بھاری بھرکم بوجھ والی نفس جو ہے کسی کو بلائے گی یعنی مدد کے لیے کہ اور میرا کچھ بوجھ ہلکا کر دو, تو اللہ کہتا لا يحمل منه شيء, اس میں سے کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, گرچہ وہ قرابت دار ہو, رشتے دار ہو, باپ ہو, والد ہو, ماں, کوئی بھی ہو, لیکن وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نجات کا سامان, جہنم سے بچنے کا سامان اسی دنیا میں اپنے لے کر لیں. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے جنت والوں اور جہنم والوں یعنی مومنین کا اور کفار کا تذکرہ فرمایا ہے. اہل ایمان اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے غم کو دور کر دیا, جنت کے اندر جگہ دی اور کوئی پریشانی نہیں یہاں پر. اور جہنم کے لیے, کافروں کے لیے جہنم ہے. لا یقضى علیہم, ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. فیموتوا, کہ وہ مر جائیں, ختم ہو جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها, اور نہ ہی ان کا عذاب کم کیا جائے گا. کذلک نجزی کل کفور, ہر کافر کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے. وہم یسترخون فیہا, اللہ فرما رہا کہ جہنم کے اندر کافر چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل, کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دے, ہم جا کر نیک اعمال کریں گے اور وہ اعمال نہ کریں گے جو پہلے کرتے تھے, گناہ کرتے, جب گناہ نہ کریں گے ہم کو اب جہنم سے نکال دے. اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں نکالے جائیں گے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا میں نے تمہیں ایک عمر دراز نہیں دی؟ ایک عمر ملی انسان کو 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, ایک لمبی عمر انسان کو اللہ رب العالمین دیتا ہے, جس عمر کے اندر انسان کو چاہیے یتذکر فیہ من تذکر, نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, سیدھے راستے پر چلتا ہے. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا, نبی آئے تھے, نبی کے بعد ان کے وارثین علماء آئے, علماء نے تم کو ڈرایا, سمجھایا, جنت و جہنم کی حقیقت تمہارے سامنے بتلائی, لیکن تم نے عمل نہیں کیا. تو آج کہتے ہو کہ اخرجنا, ہم کو نکال دو, یہ چیز ناممکن ہے. لہذا اب پڑھو تم جیسا چاہتے ہو. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اللہ کہتا ہے چکھو اس عذاب کا مزہ, چکھو, ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے, تم نے بہت ظلم کر لیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, لوگ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, جو اللہ رب العالمین کی پختہ قسمیں کھا کھا کر کہتے لئن جاءہم نذیر, کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے, لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, تو تمام امتوں میں سے جو امتیں ہیں ان میں سے ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, صحیح بات تسلیم کر لیں گے اگر ہمیں بھی کوئی سمجھانے والا آ جائے. ان کا یہ کہنا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا, جب ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا تو مزید وہ مترفر ہو گئے, مزید وہ حق سے دور ہو گئے. کیوں؟ استکبارا فی الارض, تکبر کرتے ہوئے زمین میں, گھمنڈ کی وجہ سے. مال و دولت, کرسی کا گھمنڈ تھا, مال و دولت کی گھمنڈ تھی, طاقت و شوکت کی گھمنڈ تھی, جس چیز کا بھی گھمنڈ تھا, لیکن انہوں نے گھمنڈ و تکبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پیغام کو جھٹلا دیا. اللہ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کر اپنے سے پہلے لوگوں کی حالت نہیں دیکھ لی کہ ان کا انجام کیسا ہوا؟ قوم سمود, قوم عاد, قوم صالح, قوم شعیب, سب کو, فرعون کو, حامان کو, قارون کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا, جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے, ہم سے زیادہ طاقتور تھے. تو اللہ فرماتا کہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ, اللہ کو زمین میں کوئی بھی چیز, اللہ رب العالمین کو زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے, مجبور نہیں کر سکتی ہے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا, یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور قادر ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
احتسبوا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی پکڑ ان کے اعمال کے حساب سے کرنے لگے کہ بندہ گناہ کیا اس کی پکڑ ہو جائے فوراً، بندہ گناہ کیا اس کی پکڑ ہو جائے، کسی قوم میں گناہ کیا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً عذاب لا دے، اگر اللہ رب العالمین کہتا اگر اللہ رب العالمین ایسا کرنے لگے ما ترک ظہرها من دابہ، تو زمین کے اوپر سطح زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا۔ سب کے گناہ ایسے، سب کے اعمال ایسے کہ اگر اللہ پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی بچے گا نہیں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین ایک معلوم مدت تک موقع دے دیتا ہے، وقت دیتا ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، وہ وقت تک ہے جب تک آدمی اپنی موت سے پہلے، قیامت سے پہلے، سورج کے مشرق و مغرب میں بدلنے سے پہلے وقت ایک متعین ہے کہ بندہ اس سے پہلے کر لے، لیکن ہمارے لیے کب تک وقت ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا، ان کی اجل آ جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخوبی جانتا ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو ایک ساتھ، ایک لمحے کی نہ دیری ہوگی نہ جلد بازی ہوگی، جو مقرر وقت ہوگا اسی